السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 16 جمادی الثانیہ 1446 ہجری اور 2024ویں عیسوی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کی دسمبر کی 19 تاریخ۔ آج کی پہلی 1 2 3 خبریں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں اور 1 2 دن پہلے کے اخبار کی خبر بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ میں آپ کو کچھ اس پہ تبصرہ بھی کر دیتا ہوں۔ عام ترین خبر یہ ہے کہ نان فائلرز کے اکاؤنٹ کھلوانے، 800 سی سی سے اوپر گاڑی خریدنے پر پابندی، قومی اسمبلی میں بل پیش۔ مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز خریدنے پر پابندی، موٹر سائیکل، رکشہ، ٹریکٹر خریدنے کی اجازت۔ اور آگے بھی سنیے کان کھول کے، فائلر کے والدین 25 سال تک کے بچے اور بیوی فائلرز تصور۔ کتنا ظلم ہے خدا کی قسم۔ یعنی جو ہو سکے یہ ظالم حکمران اپنے آقا دنیا کے مالیاتی اداروں کے اشاروں پر خون نچوڑ رہے ہیں، پسینہ نہیں خون نچوڑ رہے ہیں قوموں کی جیبوں سے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا 2 3 خبریں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں۔ ایک خبر تو آپ یہ ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو سنا دی کہ کس طرح ٹیکس لگا کے اور نان فائلرز کی جو کیٹیگری ہے اب اس پر کتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور اس سے جو متصل دوسری خبر ہے وہ سنیں۔ انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، شہباز شریف۔ وزیر اعظم صاحب، سوال یہ ہے آخر یہاں سے انسان مجبور ہو کے باہر جاتے کیوں ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں، جن پہ ہم بھی اعتراض کرتے ہیں، یار آپ لاکھوں روپے لگا کے آپ یونان جاتے ہیں، لیبیا جاتے ہیں، پھر یورپ کا رخ کرتے ہیں، تو یار اسی لاکھوں روپے سے آپ یہاں کاروبار کر لو۔ لیکن سوال یہ انہی لاکھوں روپے کے ساتھ یہاں کاروبار کریں، حکومت کاروبار کرنے دیتی ہے؟ کتنا ٹیکس لگاتی ہے؟ یہاں کوئی حلال کاروبار کرنا اس معاشرے میں کتنا مشکل ہے۔ گلی میں مجرا کرے بغیر اجازت کے، لیکن اسی گلی کے کونے پہ آپ مسجد بنائے آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ خدا سے غداری والا معاشرہ ہے، اور اس وقت معیشت کی یہ حالت بنائی جا رہی ہے۔ ایک طرف دیکھیں نان فائلرز کی خبر اور دوسری طرف دیکھیں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سوال یہ کہ یہاں سے انسان جاتے کیوں ہیں؟ تمہارے ظلم کی وجہ سے جا رہے ہیں، جو تم نے پائی ٹکے ٹکے کا بندے کو محتاج کر دیا۔ تم نے وہ ٹیکس کی بھرمار کر دی کہ بندہ یہاں حلال روزی کمانے کے جوگا ہی نہیں رہا۔ اگلی خبر بھی اس سے ساتھ ریلیٹ کرتی، ذرا دیکھیے گا۔ یونان کشتی حادثہ، ہلاکتوں کی تعداد 40، تمام لاپتہ مردہ قرار دے دیے گئے۔ گجرانوالہ کے 9 افراد شامل ہیں، سیالکوٹ کے 19 افراد شامل ہیں۔ یورپ جانے والے 5000 پاکستانی اس وقت لیبیا میں ہیں، ایجنٹوں کے پاس، کہ کسی طرح ڈنکی لگا کے، پتہ نہیں ڈنکی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح یورپ میں پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 بھائی زمین بیچ کر گئے اور دونوں غرق کے سمندر ہو گئے۔ کمسین بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا باپ اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، یہاں بندہ اس وقت 100 اینٹیں نہیں خرید سکتا، گھر تو دور کی بات ہے۔ یعنی یہ ساری خبریں آپس میں کس طرح ریلیٹ کرتی ہیں، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ اور آگے چوتھی خبر بھی ریلیٹ کر رہی ہیں۔ یہ ساری خبریں ایک ہی محور کے گرد گھومتی ہیں۔ مریم نواز نے 1 ہفتے میں تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دے دیا۔ یعنی تجاوزات آپ ختم کریں۔ ہاں جی، ناجائز تجاوزات ہیں جو بڑے بڑے جگوں نے، کٹٹوں نے، گنڈوں نے کی، وہ آپ کریں، لیکن جن کو آپ نوکری نہیں دے رہے، جو اپنے گھر کے بجلی کا بل نہیں دے سکتے، جو اپنے گھر 2 روٹی اپنے بچوں کے لیے کما کے نہیں لے جا سکتے، آپ ان کو تجاوزات کے نام پر سڑکوں سے ہٹا رہے ہیں کہ وہ ریڑھی نہ لگائیں۔ وہ کہاں جائیں؟ وہ حرام کمائیں؟ کیسے وہ اپنے بچوں کے منہ میں دانہ ڈالیں؟ مجھے یہ بتائیے گا۔ یہ چاروں خبریں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں۔ نان فائلرز کے ساتھ ظلم، انسانی سمگلنگ، یونانی کشتی،
یہاں سے جاتے ہوئے ہلاک ہو رہے ہیں. مریم نواز صاحب کے تجاوزات ہٹا دیے جائیں, اور ان تجاوزات میں بہت بڑی تعداد ان بیچارے بے روزگاروں کی ہوتی ہے, دیہاتیوں کی ہوتی ہے, شہروں کی گلی کوچوں میں گٹروں والی گلیوں میں رہنے والوں کی ہوتی ہے, جو چھوٹی سی ریڑھی لگا کر رات کو اپنے بچوں کے لیے 2 روٹی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لاہور کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اس مار روڈ کے باہر بہانے سے اینٹیں اکھاڑی جاتی ہیں, لگائی جاتی ہیں, اینٹیں اکھاڑی جاتی ہیں, لگائی جاتی ہیں. یہ وہ قوم ہے. اب ایک اور خبر بھی اسی سے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. دیکھیں, یہ منگل کا اخبار ہے 17 دسمبر کا. اس پر میں نے چونکہ تبصرہ بھی نہیں کیا تھا, لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں آ گئی, نان فائلرز کی, انسانی سمبلنگ کی, اور انسانی سمبلنگ میں پھر یونانی کشتی کا حادثہ, تجاوزات کا خاتمہ. اب سنیں جی, ایک طرف نان فائلرز پر اتنی پابندیاں, اور کس طرح نچوڑا جا رہا ہے کہ یہاں سے لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بیرون ملک جا رہے ہیں روزی روٹی کے لیے, اور دوسری طرف وزراء کا حشر نشر ذرا دیکھ لیں. پنجاب اسمبلی ارکان, وزراء, معاونین, سپیکر کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ, اور ساتھ ہی ساتھ ثانیہ APS پر قرارداد منظور. ثانیہ لال مسجد پہ قرارداد منظور نہیں ہوگی کیونکہ آقا ناراض ہوتا ہے, صرف ثانیہ APS پر, کیونکہ صرف وہی انسان تھے, انسانوں کے بچے تھے جو بیچارے شہید ہو گئے. لال مسجد میں شہید ہونے والے انسان کہاں تھے؟ وہ تو جانوروں کی اولاد تھی, وہ تو جانور بھی نہیں تھے. بندے کو تو جانور پر بھی ترس آتا ہے. خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا. چلیں بتا دیتے ہیں کہ ارکان, وزراء, معاونین, اسپیکر کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. آج کی خبر پر بھی نظر رکھیں, اور دو دن پہلے کی خبر ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. MPA کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ کر دی گئی. سن رہے ہیں جی؟ یہ ہے غریب ملک جو بھیک پہ, قرضوں پہ, کشکول پہ چل رہا ہے. وہاں MPA کی تنخواہ, جس سے پہلے اتنی زیادہ مراعات ہوتی ہیں, اختیارات ہوتے ہیں, ٹھیکے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, پھر ساری حلال حرام کمائی اس کے علاوہ ہے. سمجھ آئی؟ اس کی تنخواہ ماہانہ 76,000 سے بڑھا کے 4 لاکھ کر دی گئی. آگے جی, وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کے 9,60,000 کر دی گئی. سپیکر کی تنخواہ 9,50,000 کر دی گئی. 1 لاکھ سے 9 سے 10 لاکھ تنخواہ ہو گئی, اور 1.25 لاکھ سے 4 لاکھ تنخواہ ہو گئی. یہ ہے غریب ملک. اور دوسری طرف اللہ اکبر, غریبوں پہ, نان فائلرز پہ ظلم کی انتہا ہے. بس جی, جب خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں, پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, ایمان کی, جان کی, عقل کی, نسل کی, مال کی, عزت و آبرو کی. اگلی ایک بڑی افسوسناک خبر ہے جی, جو ہمارے ملک کے نظام انصاف کا پتہ دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ عمر قید کاٹنے کے بعد ملزم کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. یعنی ایک ملزم تھا, اس کو عمر قید کی سزا ہوئی. اس بندے نے عمر قید کے خلاف پٹیشن فائل کی 2017 میں. وہ جو پٹیشن فائل کی وہ اب جا کے سماعت کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوئی, جبکہ عمر قید کی سزا جس ملزم کو ملی تھی وہ اپنی سزا پوری کر کے رہا بھی ہو چکا ہے. رہائی کے بعد ملزم نے جو اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی وہ اس کی رہائی کے بعد سپریم کورٹ میں لگی ہے. اور ایک جج صاحب سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں ملزم نے 2017 میں پٹیشن دائر کی, اب تک کے تمام چیف جسٹس اس تاخیر کے ذمہ دار ہیں. خواتین و حضرات, انصاف کی تاخیر انصاف کی موت ہوتی ہے. اب ایک ملزم نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی, سزا پوری کر چکا, اپیل تب جا کے عدالت میں لگی. خود میرے علم میں ایک ایسا شخص موجود ہے مظلوم, جو میرے پاس بیچارہ سفارش کے لیے آیا تھا کہ اس کے باپ اور بھائی کو سزا ہوئی, اور سزا کے خلاف
اپیل ہوئی، اپیل کے بارے میں پھر ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں کہ وہ اپیل ابھی پڑی ہوئی ہے اور سزا ختم ہونے میں تقریباً شاید 1 یا 2 سال باقی ہیں بس. میرے خیال اس کا بھی یہی حشر نشر ہوگا کہ باپ بیٹا سزا مکمل کر کے بری ہو جائیں گے، تب قاضی صاحب کے سامنے، وقت کے قاضی کے سامنے وہ درخواست لگے گی. درخواست ایک دفعہ لگی بھی ہے، وہ کسی وجہ سے پھر وڈرا ہو گئی، لیکن یہ آپ کو اس معاشرے کا المیہ بتا رہا ہوں. اور جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ جی نہیں سکتا، وہ معاشرہ جہنم ہوتا ہے. اور پھر 26ویں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو گنجا کر دیا گیا. اب مزید مزے لیں انصاف کے. اگلی خبر ہے جی، بیلسٹک میزائلوں میں معاونت پر امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر پابندی لگا دی. پاکستان کہتا ہے فیصلہ افسوسناک ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی، امریکہ کی غلامی سے باہر آؤ، اپنی سمت متعین کر لو، فساد فی الارض کا خاتمہ کر لو. فساد فی الارض کی بات کرتے ہیں، اس ملک کے حکمران مقتدر طبقے فساد فی الارض کے مرتکب جب سے پاکستان بنا ہے پہلے دن سے ہو رہے ہیں. فساد اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب آپ نے یہ وعدہ دے دیا تھا کہ اے ملکہ برطانیہ، ہم جو کچھ کریں گے آپ کی مرضی سے کریں گے، اور ہمارے جتنے بھی حکمران آئیں گے وہ آپ کے ہاتھ بندے غلام ہوں گے. جب ہم نے یہ وعدہ دے دیا تھا اور اس وعدے سے وفا کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنے کی بجائے 1935 ایکٹ کو نافذ کر دیا تھا. اسی وقت سے کیا کہتے ہیں بے وفائی شروع ہو چکی تھی، اور سزا بھی پھر اسی وقت سے ہمیں اور آپ کو ملنی شروع ہو گئی ہے. جب تک ہم اپنا راستہ نہیں بدلتے، فساد فی الارض کا خاتمہ نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی سے بڑھ کر فساد فی الارض کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سارا فساد فی الارض ہے جو مقتدرہ قوتوں کی جانب سے. اللہ تعالی ہمیں اس فساد فی الارض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. ایک اہم خبر ہے، کیا کریں، افسوس ہوتا ہے، کسی خبر پہ ہنسی آتی، کسی خبر پہ رونا آتا ہے. شکر تو شاید کسی ایک خبر پہ ہوتا ہے. ماہنور پہلی پاکستانی US جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن بن گئی. انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں مصری کھلاڑی کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے یا سیٹس ہوگی جو بھی ہوگی، اس سے 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہوگا بار، اور اس کو شکست دے دی. ماہنور کی جی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، تصویر کو دیکھ کر میں گناہگار بھی ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، جو ماہنور پاکستانی جیتی ہے، اس کے کوچ ہوں گے جو بھی ہوں گے، اس کے ٹرینر ہوں گے، دونوں نے اس کو اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کچا ٹائپ کا پہنا ہوا ہے ٹخنوں سے اوپر، اور تصویر آئی ہوئی ہے جی اوپن اسکواش چیمپئن، کیا کہتے ہیں، جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن بن گئی ہے. پاکستانی کھلاڑیوں کا، خصوصاً خواتین کھلاڑیوں کا لباس دھیرے دھیرے گریجولی مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے پورا ٹراؤزر ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا جا رہا ہے. ابھی میری گناہگار نظریں پڑیں تو یہ جو خاتون ہے ماہنور، اس کی تصویر یہ کہ اس کے پورے پٹ نظر آ رہے ہیں، ٹخنوں سے اوپر اس کا کاچا ہے، پاجامہ ہے، پاجامہ کہتے ہیں، نکر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اب پتہ نہیں کتنا مختصر ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ جیسے جیسے پاکستان ترقی کرتا جائے گا تو یہ لباس اور مختصر ہوتا جائے گا، جس طرح غیر ملکیوں کا لباس برائے نام ہوتا ہے، ٹاکی سی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی 2 اس کے ٹرینر ہوں گے، کوچ ہوں گے، اس کو اس طرح ایسے کر کے اس کو باہوں میں لیے، ایک نہیں یہاں سے ایک نہیں یہاں سے، درمیان میں ماہنور کھڑی ہے کچا پہن کے. خدا کی قسم اس سے موت اچھی نہیں ہے. یہی ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ جہنم کی طرف تیزی سے ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے. وہ اللہ کے بندو، تم ہمارے ایمان پر بھی ڈاکہ مارتے ہو. خدا کی قسم ہمارے ایمان پہ جو زنگ لگتا ہے نا، ہم اس کے حساب بھی تم سے لیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں خواتین و حضرات، آج کل کے جتنے بھی عالمی کھیل ہیں،
یہ تمام کھیل انٹرٹینمنٹ کے نام سے، کھیل کے نام سے، تفریحات کے نام سے بے حیائی، عریانی اور ننگے پن کو ترقی دے رہے ہیں، علل اعلان ترقی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اے میرے امتی، جب تیرے وجود کے اندر، تیری روح کے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر گزرے، بس حیا گیا پھر سب کچھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی جی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا بہت کم خبریں ہوتی ہیں جس پر خوشی ہوتی ہے۔ آج ایک خبر ہے، ابھی جب سے میں نے یہ خبر نامہ شروع کیا ہے، میری دانش میں سب سے بہترین خوشی والی خبر مجھے آج پڑھنے کو ملی ہے۔ اللہ اکبر، کمال کی ہے، غور سے سنیے۔ ماں کی دوسری شادی کرانے والے بیٹوں کے سوشل میڈیا پہ چرچے۔ خاتون کم عمری میں سنگل مدر بنی، پھر اکیلے دونوں بیٹوں کی پرورش کر کے جوان کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ایسی خاتون کی دوسری شادی کے چرچے ہو رہے ہیں جو کم عمری میں ہی سنگل مدر بن گئی تھی اور اپنے 2 بیٹوں کو اکیلے پال کر انہیں جوان کیا اور ان کی بہترین پرورش کی۔ ایسے میں بیٹوں نے بھی ماں کے اکیلے پن کا احساس کرتے ہوئے ماں کی شادی کر دی۔ میری نظر تصویر پڑی، ماں بالکل جوان ہے، تقریباً کم و بیش، دور کی تصویر ہوگی۔ بہرحال یہ جوان ہو یا ادھیڑ عمر ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بچوں نے کمال کا حوصلہ دکھایا۔ خدا کی قسم میں ان بچوں کو سلوٹ کرتا ہوں، یہاں سے سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے معاشرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ماں کا نکاح کر دیا۔ اور یہ شادی کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں شادی وادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اسلام میں نکاح ہے بس۔ یہ نکاح کے لفظ کو رواج دے۔ آپ کہیں گے ہمارے بڑوں نے شادی کا لفظ استعمال کی، جا کے بڑوں سے پوچھو کیوں کیا ہے، ہم سے جواب نہ مانگو۔ ہم معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہتر سمجھتے ہیں شادی کا لفظ استعمال ہی نہ کریں۔ اسلام میں شادی وادی نہیں ہے، دادی ہے، شادی وادی نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ہے، نکاح۔ نکاح کے 2 بول ہوتے ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، ختم۔ شادی میں مایوں میل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مہندی تیل میل پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا شادی میں تو نکاح نہیں ہوتا۔ وہ نکاح بہت برسوں پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یا شادی کے دن کسی کونے کھدرے میں مولوی صاحب بڑے ہوتے ہیں، وہاں وہ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح ہو چکا ہے کہ نہیں ہو گیا۔ شادی کا سب کو پتہ ہوتا ہے، نکاح میں بلانا بھی ضروری نہیں ہوتا، شادی میں بلانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خیر، ایک الگ میں موضوع کی طرف چلا گیا۔ جو اصل بات ہے وہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوان بیٹوں نے اپنی ماں کی شادی کر دی، یعنی ماں کا نکاح کر دیا، خوشی سے کر دیا۔ ماں نے جو سنگل مدر بنی تھی، اکیلے پال رہی تھی، بیوہ ہو گئی تھی یا مطلقہ ہو گئی ہوگی، تو اس نے اپنے بچوں کو جوان کیا۔ اب بچوں نے احساس کرتے ہوئے ماں کا نکاح کر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایک بار پھر ان 2 جوان بیٹوں کو، جو میں ان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں۔ کمال کی بات ہے، خدا کی قسم۔ معاشرے کے رواج کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ مسلمان کا شعار ہونا چاہیے، پاس ورڈ ہونا چاہیے، علامتی نشان ہونا چاہیے۔ یہی میرا اور آپ کا علم اور جھنڈا ہے۔ آج معاشرے میں مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، پھر بھی عورت کے لیے یہ تو تصور کرنا ہی محال ہے کہ وہ بیوہ ہو چکی یا مطلقہ ہو چکی تو وہ دوسرا نکاح کرے۔ اس کے جسمانی تقاضے اس کو مجبور بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نکاح کرو، لیکن وہ خاندان سے مجبور ہو کے کہتی نہیں، بس میں اپنے ان چھوٹے بچوں کو پالوں گی، اسی میں میری خوشی ہے۔ بیچاری غیرت اور شرم کے مارے مر رہی ہوتی ہے اور اس کے دن رات بے سکونی میں گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ معاشرے کے ظلم و ستم اور جبر کا شکار ہو کے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اس طرح بہت سی بدقسمت خواتین دوسرا نکاح نہ کر سکنے کی وجہ سے برائیوں میں، زنا میں، بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی بعض خواتین خود میرے علم میں ہیں کہ جو بیوہ ہو گئیں اور انہوں نے معاشرے کی مجبوری کو یا کسی وجہ سے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن زنا ضرور کیا، بدکاری ضرور کی۔ اس معاشرے سے زنا کو ختم کرنا ہے، نکاح کو عام کرنا ہوگا۔ اس معاشرے سے بدکاری کو ختم کرنا ہے، نیکی کو بالکل ایسے آسان کرنا ہوگا جیسے میں اور آپ ہوا لیتے ہیں، ہمارے اندر آکسیجن اندر باہر ہوتی ہے، اس طرح آسان کرنا ہوگا۔ کسی کی ماں دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کسی خاندان کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
آج بہت بڑے والدین کی تعداد گھروں میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے، باپ ہے وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، جوان بیٹے کرنے نہیں دیتے ہیں، باپ بیچارہ اکیلا کھانس رہا ہوتا ہے، کمرے میں اکیلا کھانس رہا ہوتا ہے، اس کی راتیں بے سکون گزر رہی ہوتی ہیں، اس کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اس کے روح اور جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اور جوان بیٹے اپنے کمروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ عیش کر رہے ہوتے ہیں،